یہ کہانی ہے ایک محنتی لکڑہارے کی۔ کسی گاؤں میں دو لکڑہارے رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے۔ احمد لکڑہارا جو کہ بہت ہی محنتی اور چست تھا، اور وہیں علی جو کہ دوسرا لکڑہارا تھا وہ بہت ہی سست تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح احمد صبح صبح اپنے کام کے لیے نکلا۔ اسے دیکھ کر علی نے کہا، کتنا بے وقوف ہے یہ، صبح صبح ہی کام کے لیے جا رہا ہے، میں تو ٹھہر کے جاؤں گا۔ علی کی زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں کیونکہ وہ محنت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ احمد لکڑیاں تلاش کرنے جنگل میں گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجھے لکڑیاں نہیں ملیں گی، مجھے شاید آگے ندی کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ندی کے کنارے گیا۔ وہاں اسے ایک درخت ملا جس کی لکڑیاں وہ کاٹنے لگا، اور جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک کلہاڑی اس کے ہاتھ سے گری اور ندی میں گر گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے اپنی کلہاڑی کھو دی، میری تو کمائی کا یہی ایک ذریعہ تھا، اب میں کیا کروں گا؟ یا اللہ پاک میری مدد کیجیے۔ علی بہت پریشان تھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کے سامنے ایک فرشتہ بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ علی نے کہا، میری کلہاڑی ندی میں گر گئی ہے، میری مدد کیجیے۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری کلہاڑی میں تمہیں ضرور واپس کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کلہاڑی نکالی اور وہ دیکھنے میں ایسی چمک رہی تھی جیسے سونے کی ہو۔ احمد وہ کلہاڑی دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن اس نے پھر بھی سچ بولا اور کہا، نہیں بابا جی، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے ایک اور کلہاڑی نکالی جو کہ چاندی کی تھی۔ بیٹا یہ کلہاڑی دیکھو، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ علی نے پھر سے وہی جواب دیا۔ نہیں، یہ میری نہیں۔ اب بابا جی نے ایک لوہے کی کلہاڑی نکالی اور کہا، کیا یہ تمہاری ہے؟ احمد یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہا، جی بابا جی، یہی میری کلہاڑی ہے۔ تو بابا جی بولے، میرے بچے، میں تمہاری ایمانداری دیکھ کر بہت خوش ہوا، یہ تینوں کلہاڑیاں آج سے تمہاری ہیں، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے، اب یہ سب تمہاری ہیں، اسے رکھ لو۔ بابا جی کی بات سن کر احمد بہت خوش ہوا اور وہ تینوں کلہاڑیاں لے کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اور جب وہ علی کے گھر کے پاس سے گزرا تو علی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صبح تو یہ صرف لوہے کی کلہاڑی لے کر نکلا تھا، اور اب لوٹا ہے تو اس کے پاس سونے اور چاندی کی بھی کلہاڑی ہے۔ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اور سب بات کا پتہ لگاتا ہوں۔ اس طرح علی احمد کو بنا بتائے اس کے پیچھے جانے لگا، اور جیسے ہی علی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، میری بات سنو، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ احمد کی بیوی نے کہا، کیا بات ہے؟ کیا کوئی خاص چیز دکھانی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں، تم خود ہی باہر آ کر دیکھ لو۔ احمد کی بیوی یہ سب کلہاڑیاں دیکھ کر حیران تھی اور اس نے ان کلہاڑیوں کے بارے میں پوچھا تو احمد نے ساری تفصیل بیان کی۔ احمد کی بیوی نے کہا، میں یہ سب سن کر بہت خوش ہوں، اب بتائیں ہم اس کا کیا کریں گے؟ ہم یہ سونے کی کلہاڑی بازار میں بیچ دیں گے۔ علی یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن احمد نے وہ کلہاڑی بیچ دی اور بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر جانے لگا۔ تو علی نے احمد کو دیکھ کر کہا، احمد، تم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ میں ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر جا رہا ہوں۔ ارے یہ تو سچ میں پاگل ہے، امیر ہونے کے بعد عیش کی زندگی گزارنے کی بجائے یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے جا کر پتہ لگاتا ہوں کہ یہ لکڑیاں کاٹتا کہاں سے ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل میں احمد کا پیچھا کرتا ہے اور احمد وہیں ندی کے کنارے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ اچھا، تو یہی وہ ندی ہے جہاں پر اس کی کلہاڑی گری تھی، اس کے جانے تک میں یہی انتظار کرتا ہوں۔ علی احمد کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی احمد گیا، علی ندی کے کنارے آ گیا اور جلدی سے اپنی کلہاڑی پھینک دی اور کہنے لگا، اے
अल्लाह मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिलाने में मदद कीजिए। दोबारा फरिश्ता बाबा जी की शक्ल में हाजिर हुआ और कहने लगे, क्यों रो रहे हो बेटा? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद कीजिए। ये एक लालची इंसान है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। तो बाबा जी ने पहले लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद तो अपनी बीवी से कह रहा था कि बाबा जी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई थी। कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल देता हूँ। नहीं, ये मेरी नहीं है। अली की ये बात सुनकर बाबा जी ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब बाबा जी ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद बाबा जी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गायब हो गए। अरे मेरी कुल्हाड़ी, बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था आपसे। अरे अब मैं क्या करूँगा। अली का रोना धोना अब बिल्कुल बेकार था। अपनी इस लालच की वजह से वो अपनी कुल्हाड़ी से भी हाथ धो बैठा। उसे इस बात का सबक मिल चुका था कि वो कितना गलत था।